اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بندہ اللہ کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ کے بندوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کے بندوں کا شکر گزار نہیں، وہ سچائی میں اللہ کا شکر گزار نہیں۔ ہم لوگ اکثر اللہ کے قریب جانے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے اتنے مشکل کام ڈھونڈتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، لیکن سب سے کم جو ہم کانسنٹریٹ کرتے ہیں وہ ہمارے اخلاق پہ ہے۔ ہم لوگوں سے کس طرح پیش آتے ہیں، اور شاید لوگوں سے تو پھر بھی دکھاوے کے لیے کبھی کبھار اچھے پیش آ جاتے ہیں، بھلے ہی پیٹھ پیچھے کچھ اور کرتے ہوں، لیکن اپنے ماں باپ، اپنے والدین سے کس طرح کا سلوک کرتے ہیں وہ انفارچونیٹلی ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت کا سب سے بڑا دروازہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ذریعے سے ہے، اور ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ انہوں نے جو ہم پہ نرمی اور حلیمی کی، ان کی جو ہم پہ رحمت تھی، جو ہمارے اوپر کرم تھا، انہوں نے جس طرح ہمارا خیال رکھا، ہم اس کا کیا بدلہ دیتے ہیں۔ وہ چڑچڑے ہوتے ہیں اور ہم ان کو چڑچڑے بناتے ہیں اپنی حرکتوں سے، اپنے رویے سے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں اچھا سوچ ہی نہیں سکتے۔ وہ یقیناً ہم جو ہے اپنے ماں باپ سے اوبویسلی زیادہ سمجھدار ہیں، اکثر ہم لوگ یہی سوچتے ہیں، اور ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے کس طرح ہمارے ساتھ صبر کا رویہ اختیار کیا اور ہم کس طرح کر رہے ہیں۔ بے شک کوئی ایسی آرگیومنٹ ہو جاتی ہے جس میں آپ جو ہیں شاید آپ کا صحیح ہو، آپ کا اوپینین، لیکن آپ جو ہے پھر بھی اڑے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم ہی صحیح ہیں، ہمارے ماں باپ تو صحیح نہیں ہیں، یا کوئی والدین میں سے ایک غلط ہے۔ پھر ہم بحث میں لگ جاتے ہیں، اور ٹھیک ہے شاید ہم بحث جیت بھی جائیں، لیکن وہ جیت کیا سچی ہماری جیت ہوتی ہے؟ از دیٹ ایور وکٹری؟ تو وہ انفیکٹ ہماری ہار ہوتی ہے، ایون دو ہم صحیح ہیں اور ہماری رائے صحیح ہے، ہمارا اوپینین صحیح ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ ماں باپ سے اف بھی نہیں کرنا، تو وہ اف بھی نہیں کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے چہرے سے یا اپنے ایکسپریشن سے یا اپنی چھوٹی سی آواز سے اس طرح کر کے، یا کسی بھی طریقے سے اپنے آنکھوں سے، اپنی شکل سے، کسی بھی طرح سے ان کو یہ نہیں پتہ چلنے دینا ہے کہ آپ ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں۔ ناؤ اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اللہ میاں جانتے ہیں کہ شاید آپ کو تکلیف ہو، اور وہ اپنے دل میں رکھیں، لیکن اپنے چہرے پہ یا اپنے رویے سے اپنے ماں باپ کو پتہ نہ چلنے دیں۔ ہم لوگ جو ہے اکثر لوگوں کی قدر تب کرتے ہیں جب وہ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جب بہت دیر ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں گی۔ یہ ایکچولی ایک ٹرکش ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ ایک باپ جو ہوتا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ پارک میں بیٹھا ہوتا ہے، اور پوچھتا ہے چڑیا کو دیکھ کے کہ یہ کیا ہے۔ تو بیٹا تقریباً 15-16 سال کا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ چڑیا ہے۔ وہ بوڑھا باپ پھر سے پوچھتا ہے وہ کیا ہے، تو بیٹا اس کو دیکھ کے کہتا ہے چڑیا ہے۔ تو بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے سے بار بار کیوں پوچھ رہا ہے۔ باپ پھر سے پوچھتا ہے وہ کیا ہے۔ بیٹا پھر سے کہتا ہے تھوڑا جھنجھلا کے وہ چڑیا ہے۔ پھر باپ بیٹے سے پھر پوچھتا ہے کہ وہ کیا ہے، تو وہ بیٹا پھر کہتا ہے کہ وہ چڑیا ہے۔ میں آپ کو بار بار کیوں بتاؤں کہ وہ چڑیا ہے؟ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ میرے سے بار بار؟ کیوں مجھے اس طرح تنگ کر رہے ہیں؟ پھر وہ باہر اٹھ کے جاتا ہے اور اپنی کتاب، اپنی ڈائری لے کے آتا ہے، اور کچھ بھی نہیں کہتا ہے، اور ڈائری میں پوائنٹ کر کے بتاتا ہے۔ اس ڈائری میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس بیٹے نے جو ہے جب وہ 4 سال کا تھا اپنے باپ سے 20 دفعہ پوچھا تھا کہ چڑیا کو دیکھ کے کہ وہ ابا حضور وہ کیا ہے، اور وہ باپ نے خوشی خوشی 20 دفعہ کہا تھا کہ وہ چڑیا ہے۔ تو اس سے
سے کیا سبق سیکھتے ہیں ہم کہ ہماری نرمی اور حلیمی کا کیا عالم ہو چکا ہے کہ ہم اتنی جلدی جھنجھلا جاتے، اتنی جلدی اپسیٹ ہو جاتے ہیں جب ہمارے ماں باپ ہم سے کچھ پوچھتے ہیں یا کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں ہم سے، ان کی امیدیں ہیں یقیناً ہم سے وابستہ، تو ہم کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کو. ہم کیوں اتنے مشکل کام کرنا چاہتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جب ہمارے سب سے آسان طریقہ ہمارے ماں باپ کے ذریعے ہے. تو ان کو خوش کریں، ان کو پیار کریں، ان کے ہاتھوں کو چومیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تو پیروں کو چوما جاتا تھا، تو ان کے ہاتھوں کو چومیں، ان کی خدمت کریں. اگر وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ ان سے دور ہیں، تو ان کو کال کریں. اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے رہنے کے لیے تو ان کو پیسے بھیجیں، لیکن ان کو ریئلی آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. سب سے زیادہ ان کو آپ کی ضرورت ہے. اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، ان کو یہ نہ محسوس ہونے دیں کہ جس طرح انہوں نے آپ کا خیال رکھا اب ان کے پاس کوئی نہیں ہے خیال رکھنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے ایک دفعہ پوچھا کہ میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ تو اللہ میاں نے کہا کہ تمہارے ساتھ وہ فلاں فلاں قصاب ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قصاب؟ تو موسیٰ علیہ السلام گئے اس قصاب کو دیکھنے. تو وہ بندہ بہت ہی ریگولر قسم کا تھا. اس نے جو ہے جس طرح اپنے گوشت ووشت کاٹا، بیچا، پھر رات شام ہو گئی تو ایک گوشت کا ٹکڑا لے کے گھر پہنچا. اپنے گھر جو گیا، کھانا وانا پکایا اس نے، اور پھر ایک بوڑھی سی عورت تھی، اس کو اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کے، وہ جو اس نے کھانا خود اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، نوالے کھلائے. پھر جب اس کا ہو گیا تو اس نے، بیٹے نے اپنی ماں کا منہ پوچھا، پانی پلایا، اور پھر اس بڑھیا نے کچھ بڑبڑایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس قصاب سے جا کے پوچھا اس نے کیا کہا. تو یہ غور سے سنیے. تو وہ قصاب نے کہا ماں تو میری ماں آخر ماں ہی ہے، وہ جو دل میں آتا ہے کہہ دیتی ہے. اب کہاں آپ اس کی دعا قبول ہوگی. لیکن سبحان اللہ، دیکھیں اس کی دعا کیا تھی کہ جب بھی وہ مجھ سے خوش ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو ماں کو خوش کرنے کی، ماں کی خدمت کرنے کی کتنی بڑی جگہ دی جاتی ہے ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ قیامت کی کیا نشانی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کی نشانی نہیں، قیامت کب آئے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کیا پتہ کہ قیامت کب آئے گی. تو لوگوں نے کہا اچھا کوئی نشانی بتا دیجئے. تو انہوں نے کہا جب بیٹیاں اپنی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی اور بیٹیاں بھی اپنی ماؤں کو دھتکاریں گی. تو کیا یہ وقت آ چکا ہے؟ اور آنیسٹلی اپنے آپ سے پوچھئے کیا آپ یہ کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح ان کی رحمت اور مہربانیاں ہم پہ تھیں جب ہم چھوٹے تھے، تو اب یہ وقت ہے کہ ہماری مہربانیاں اور رحمتیں ان کے لیے ہوں. تو انشاءاللہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور اگر وہ گزر چکے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. ان کے طرف سے صدقہ خیرات جو بھی آپ کرتے ہیں ان کو یقیناً اس کا ثواب پہنچتا ہے. اور ایک بہت پیاری چیز جو میرے شیخ نے بتائی تھی، شیخ عمر سلیمان نے، کہ ایک طریقہ جو بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے ماں باپ کو چاہتے ہیں آپ ان سے جا کے ملیے. اگر وہ فوت ہو چکے ہیں آپ کے ماں باپ، آپ کے والدین، تو آپ ان کے رشتہ داروں سے جا کے ملیے. وہاں جب جائیں گے تو یقیناً آپ کے والدین کے بارے میں باتیں ہوں گی، اور پھر آپ کو بھی اچھا لگے گا، ان کو بھی اچھا لگے گا کہ بھائی فلاں فلاں کا بیٹا ہم سے آ کے ملا ہے. تو وہ ایک نیکی کا ذریعہ ہے انشاءاللہ، جس سے آپ کے ماں باپ کو بھی، آپ کے والدین کو بھی پہنچے گا. تو اگر میں آپ کے لیے کوئی ایک فائنل امیج چھوڑ کے جانا چاہ رہی ہوں اس کے متعلق، تو وہ یہ ہوگی کہ امیجن کیجئے ایک 24 سال کی عورت ہے،
اور ان کا 6 سال کا بیٹا، اور وہ ایک ویران جنگل میں ہے، اور وہ ماں دم توڑ رہی ہے، اور اپنے بیٹے کو آنکھیں بھر کے دیکھتی ہے، اور پھر وہ بیٹا آواز دیتا ہے، پھر آنکھیں کھول کے دیکھتی ہے، پھر بند کر لیتی ہیں، پھر آخری نظر دیکھتی ہے اور پھر دم توڑ دیتی ہے۔ اور بیٹا اپنی ماں کو پکارتا ہے لیکن کوئی جواب نہیں آتا، اور پھر ان کی ماں کو دفنایا جاتا ہے، اور وہ مڑ مڑ کے اپنی ماں کو پکارتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ میری امی کہاں چلی گئی۔ وہ چھوٹے 6 سال کے لڑکے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پہ وہ بالکل اکیلے تھے۔ ہمیں جو ہے ایک بہت بڑی نعمت دی گئی ہے ہمارے ماں باپ کے ذریعے، اس نعمت کو سمجھنے کی، اس کی قدر کرنے کی، اور اس کو اپنے مغفرت کے لیے ایک سبب بنانے کے لیے کہ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے ذریعے ہم جنت الفردوس پائیں، تاکہ وہاں ہم ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہ سکیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔